السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل السجود۔ قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب جہاں تک عن ہو چکا الزہری اس سے آگے، جہاں تک ہو چکا اس سے آگے۔ يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، ومنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهرين جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل الشوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم، قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر إزمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار۔ تو اس سے پہلے آپ نے کل حدیث ایک پڑھی تھی، آپ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے تھے، آپ کو تکلیف تھی، کھڑے ہو کر کے صلاۃ ادا نہیں کر سکتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے صلاۃ ادا کی، اور آپ کے پیچھے جو لوگ تھے ان سے بھی آپ نے بیٹھنے کے لیے کہا، اور سبھی لوگوں نے آپ کے پیچھے بیٹھ کر کے صلاۃ ادا کی، اور آپ نے فرمایا بھی انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام ہوتا ہے اسی لیے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہٰذا جب امام کھڑے ہو کر کے صلاۃ ادا کرے تو کھڑے ہو کر کے صلاۃ ادا کریں، اور جب امام بیٹھ کر کے صلاۃ ادا کرے تو بیٹھ کر کے ادا کریں، یہ صراحت کے ساتھ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ امام اگر بیٹھ کر کے امامت کرتا ہے تو مقتدی حضرات بھی اس کے پیچھے بیٹھ کر کے صلاۃ ادا کریں گے، مقتدی بھی اس کے پیچھے بیٹھ کر کے صلاۃ ادا کریں گے۔ البتہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے واقعے کی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدن میں کچھ خفت محسوس ہوئی، ہلکا پن محسوس ہوا، اور لگا آپ کو کہ میں کسی کا سہارا لے کر کے مسجد میں جا سکتا ہوں۔ دو لوگوں کا سہارا لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آئے، اور آ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں طرف بیٹھ گئے، آپ امام بن گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے امام تھے مقتدی بن گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے امامت کروا رہے تھے، اور آپ کے پیچھے سبھی لوگ ابتدا بیٹھ کے کھڑے ہو گئے، سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ تو یہ دو روایتیں، یہ جو ابھی آپ کے سامنے حدیث پیش کی گئی آپ کے مرض الموت کی، اس حدیث سے کچھ علماء نے استدلال کیا ہے کہ وہ حکم پہلے کا تھا جب فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بیٹھ کر کے نماز پڑھائے تو آپ لوگ بیٹھ کر کے نماز پڑھیں۔ وہ جو واقعہ تھا کہ لوگوں نے آپ کے پیچھے بیٹھ کے نماز ادا کی تھی، آپ کھڑے اور آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ پہلے کا واقعہ ہے، آپ کے پرانے مرض کا واقعہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں
بیٹھ کر امامت کر رہے تھے اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کر رہے تھے. یعنی اس حدیث کے ذریعے سے کچھ لوگوں نے پہلی والی حدیث کو منسوخ قرار دیا، پہلی والی حدیث کو منسوخ قرار دیا، جبکہ اس سلسلے میں دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ یہاں پر نہیں، مسئلہ یہاں پر ناسخ اور منسوخ کا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جمع و تطبیق کا مسئلہ ہے. صریح حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ. صریح حدیث کہ جب امام بیٹھ کر کے صلاۃ ادا کرے تو آپ سب لوگ بیٹھ کر کے صلاۃ ادا کریں. یہ عام قاعدہ بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے کہ جب امام بیٹھ کر کے صلاۃ ادا کرے تو آپ سب لوگ بیٹھ کر کے اس کے پیچھے صلاۃ ادا کریں. لہذا آخر کے زمانے میں جو آپ نے عمل کیا ہے، دیکھیں اسے کس پر محمول کیا جائے گا، محمول کس بات پر کریں گے. لہذا کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے دونوں کے اندر جمع و تطبیق کی صورت نکالی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آخری واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ امام نے صلاۃ کا آغاز، امام کے پیچھے مقتدی حضرات نے صلاۃ کا آغاز تو کھڑے ہو کر کے کیا تھا، لیکن درمیانی صلاۃ میں اگر کوئی وجہ ہو جائے اور امام کو کسی وجہ سے بیٹھنا پڑے تو ایسی صورت میں پیچھے جو لوگ ہیں وہ بیٹھ کر کے اقتدا نہیں کریں گے، بلکہ جیسے صلاۃ کا آغاز ہوا تھا کھڑے ہو کر کے، ویسے وہ لوگ اقتدا کیسے کریں گے؟ کھڑے ہو کر کریں گے. کیونکہ یہاں دیکھیں سب نے صلاۃ کا آغاز کھڑے ہو کر کیا تھا، درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آپ بیٹھ کر کے صلاۃ ادا کر رہے تھے. یعنی اس کے ذریعے سے آپ کے حکم کو منسوخ کر دینا یہ صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے. لہذا دونوں کے درمیان جمع و تطبیق کی صورت لوگوں نے نکالی ہے کہ اگر امام صلاۃ کا آغاز بیٹھ کر کرتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، جو بیماری ایسی ہے جو وقتی بیماری ہے، صحیح ہو سکتی ہے، ایسی صورت میں لوگ اس کی اقتدا کریں گے بیٹھ کر. یا لیکن اگر امام صلاۃ کا آغاز کرتا ہے بیٹھ کر کے، لیکن اس کا بیٹھنا یہ کسی وقتی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ دائمی اس کے ساتھ مسئلہ ہے، کوئی بیماری کا مسئلہ نہیں بلکہ دائمی اس کے ساتھ مسئلہ ہے، وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ مسئلہ یہ ہو کہ درمیان میں کوئی ایسی چیز ہو گئی جس کی وجہ سے امام کو بیٹھنا پڑا، یا نیا امام کو یہ آ گیا اور وہ کھڑے ہو کر صلاۃ ادا نہیں کر سکتا ہے، جبکہ صلاۃ کا آغاز کھڑے ہو کر ہوا تھا، تو ایسی صورت میں صلاۃ مقتدرات کھڑے ہو کر کے ہی پڑھیں گے. یہی بات زیادہ اس سلسلے میں اقرب معلوم ہوتی ہے، یہی بات زیادہ اقرب معلوم ہوتی ہے. چنانچہ ابن المنذر رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے انه كان يؤم قومه فاشتكى فخرج اليهم بعد شكواه، کہ اپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بار بیمار پڑ گئے اور بیماری کے ایام میں ایک بار وہ مسجد کے اندر تشریف لائے، فامروه ان يصلي بهم، لوگوں نے کہا امامت تو آپ ہی کروائیں گے. تو فقال انی لا استطيع ان اصلي قائما، کیونکہ میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ ادا نہیں کر پاؤں گا. فقعدوا، لہذا آپ سب لوگ بھی بیٹھ جائیں. فصلى بهم قاعدا وهم قعود، تو انہوں نے بیٹھ کر کے امامت کروائی اور ان کے پیچھے سبھی لوگوں نے بیٹھ کر کے صلاۃ بھی ادا کی. یہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے. اسی طرح ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے انه اشتكى فحضرت الصلاة فصلى بهم جالسا وصلوا معه جلوسا، بیٹھ کر امامت کی انہوں نے اور ان کے پیچھے سبھی لوگوں نے بیٹھ کر کے اقتدا کی. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے بھی اسی بات کا فتویٰ دیا ہے. ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں انه لا يحفظ عن احد من الصحابة خلاف ذلك، صحابہ میں سے اس کے برخلاف کسی سے ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے بیٹھ کر کے امامت کی ہو اور اپنے پیچھے دیگر مقتدرات کو کھڑے ہونے کی تلقین کی ہو. جو ثبوت صحابہ کرام سے ہے وہ یہی ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، اگر امام بیٹھ کر کے کر رہا امامت تو بیٹھ کر کے سبھی لوگ اس کی اقتدا کریں گے. یہی سلسلے میں اقرب بات معلوم ہوتی ہے. واللہ اعلم.
اور کوئی سوال کسی کا تھا؟ یہی سوال شیخ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں ہی کھڑے ہو گئے تھے؟ کہاں کھڑے ہو گئے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے امامت کروا رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے، آپ امام بن گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی ہو گئے۔ یعنی اس طرح مطلب امام کے برابر میں بھی کھڑا ہو کر کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہاں کبھی ضرورت ہو تو ہو سکتا ہے۔ تو کوئی سوال اور کسی کا تھا؟ نہیں سوال کریں گے تو میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ شیخ مطلب یہ اگر بیماری دائمی ہے تو امام بیٹھ جائے اور خود ہی مطلب کھڑے ہو کر بی کی صورت ہے، اگر مطلب دائمی بیماری ہے تو کھڑے ہو کر جو ہے پڑھیں گے اور امام بیٹھ جائے گا، اگر عارضی ہے تو اس میں جو ہے خود ہی بیٹھیں گے۔ اور دائمی ہے تو مسئلہ الگ ہے، دائمی ہے مستقل اس کے ساتھ ہے، کوئی عذر ہے، پاؤں میں کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر وہ مسئلہ الگ ہو گیا، وہ کسی عذر کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا وقتی، بلکہ دائمی اس کے ساتھ مسئلہ۔ اگر اس کو لوگوں نے امام بنایا ہے تو وہاں ایک آ گیا نہیں، وہاں پر ابتدا جو ہوگی وہ کھڑے ہو کر کے۔ کوئی دوسرا مسئلہ تھا کسی نے سوال کیا تھا؟ موجود نہیں کلاس میں آئے؟ چلیے آگے بڑھتا ہوں۔ تو کل آپ پڑھ رہے تھے سجدوں کی فضیلت کے بارے میں بات، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ لوگ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ آگے یحشر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں کا حشر ہوگا، جمع کیا جائے گا لوگوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کان یعبد شیئا فلیتبعہ، دنیا میں جو جس کی پوجا کیا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے ہو لے۔ کچھ لوگ سورج کے پیچھے ہو لے، کچھ لوگ چاند کے پیچھے ہو لیں، کچھ لوگ دیگر تواغیت کے پیچھے ہو لیں، جو بھی دنیا کے اندر طاغوت تھے جن کو لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اپنا معبود بنا رکھا تھا، یا جو لوگ دنیا میں معبود بن بیٹھے تھے، انا ربکم الاعلی کا اعلان کیا تھا جن لوگوں نے، جو ان کے متبعین تھے وہ ان کے پیچھے ہو لیں گے۔ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ، اور یہ امت باقی رہے گی، کیونکہ یہ تو ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے سورج چاند وغیرہ کی۔ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ، یہ امت باقی رہے گی، فِيهَا مُنَافِقُونَ، اور اس کے اندر ان کے منافقین بھی موجود ہیں۔ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آئے گا، فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں۔ ہر ایک جو جس کو اپنا رب مانتا تھا، جس کو اپنا معبود مانتا تھا، وہ اس کے پیچھے ہو چکا ہے، میں تمہارا رب ہوں۔ فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، ہم تو یہی کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب آ جائے، یہاں سے ہم ٹلنے والے نہیں ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَا، جب ہمارا رب آ جائے گا ہم اسے پہچان لیں گے، ہم اسے پہچان لیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے دل و دماغ کے اندر اس طرح بٹھا دیا ہوگا کہ اپنے رب کو دیکھ کر کے وہ فوراً پہچان جائے ہاں یہ ہمارا رب ہے۔ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئے گا، فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّ، کہے گا ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ فَيَدْعُوهُمْ، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کہے گا کہ آپ لوگ میرے پیچھے ہو لیں اور چلیں۔ تو یہاں پر ایک تو یہ کہا جائے گا کہ جو جس کی عبادت کیا کرتا تھا اس کے پیچھے ہو لے، جو جس کی عبادت کیا کرتا تھا اس کے پیچھے ہو لے۔ یہاں پر فرمایا اللہ انا ربکم، رب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا، پیش کرنے والا۔ یا تو رب کا جب استعمال کیا جائے تو رب سے مراد صرف وہی نہیں جسے توحید و ربوبیت کہتے ہیں۔ رب کے اندر جہاں خالق اور مالک اور مدبر کا معنی آتا ہے، وہی رب
اسے بھی کہتے ہیں جو ہمارا آپ کا سب کا معبود ہوتا ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو رب کا لفظ عام ہے، اسی لیے یہاں پر اپنے معبود کے پیچھے بولے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انا معبودکم انا الہکم، بلکہ کیا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ؟ انا ربک. انا رب. قبر کے اندر سوال ہوتا ہے، کیا سوال ہوتا ہے؟ من الہ من الہ کا من ربک. رب کا معنی وہاں کیا مطلب ہوتا ہے؟ قبر میں سوال ہوتا ہے اپنا پیدا کرنے والا خالق مالک کسے مانتے تھے یا معبود کسے مانتے تھے؟ کیا سوال؟ معبود. ورنہ تو کتنے ہیں لوگ جو اس دنیا میں جانے کس کی پوجا کرتے ہیں، لیکن پیدا کرنے والا کسے اور مانتے ہیں لوگ. تو رب کا لفظ استعمال ہو شرعی نصوص کے اندر تو ایک معنی اس کا ہوتا ہے، ایک مفہوم ہوتا ہے، اسے ربوبیت کا کہا جاتا ہے. لیکن اس کے اندر جہاں ربوبیت موجود ہے وہیں اس کے ساتھ ساتھ کیا موجود ہوتا ہے؟ ربوبیت کا معنی بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے. مختلف نصوص آپ کو ملیں گے قرآن میں ہے، وَإِذْ أَخْرَجَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ بعد ظهوره من بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. کیا ہے قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. تو آپ کہیں کہ وہاں پر صرف توحید ربوبیت کی شہادت دی تھی، الہ تو نہیں مانا تھا. تو رب کے اندر یہ معنی موجود ہوتے ہیں، جہاں اس کے اندر ربوبیت کا معنی موجود ہے وہیں اس کی الوہیت کا معنی بھی موجود ہے. ایک تو یہاں پر دو بار ہے فیاتیہم اللہ، اللہ تعالیٰ آئے گا. اس کا پھر دوبارہ جب لوگ انکار کر دیں گے کہ نہیں آپ ہمارے اللہ نے آپ ہمارے رب نہیں ہیں، تو دوبارہ اللہ تعالیٰ آئے گا. یہ کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ فیاتیہم اللہ فیقول ان ربکم فیقولون ھذا مکاننا حتی یاتینا. ایک اس کا فیاتیہم اللہ، اس کے بعد ہے کہ وہ انکار کر دیں گے، پھر دوبارہ فیاتیہم اللہ، تو لوگ کہیں گے ہاں آپ ہمارے رب ہیں. میرا سوال کچھ اور ہے اور آپ کا جواب کچھ اور ہے. میرا سوال ہے دو بار کیا فیاتیہم اللہ فیاتیہم. عبدالعلیم صاحب جی ہاں، تو یہی حدیث کتاب الرقاق کے اندر بھی موجود ہے. اس کے اندر جو الفاظ آتے ہیں دیکھیں کیا ہیں. فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ. پہلا والا جو فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے پاس آئے گا، لیکن اس صورت میں نہیں جس صورت میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچانے. جو صورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دماغ میں بسا رکھی ہوگی اس میں نہیں آئے گا، بلکہ کسی اور میں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں. تو لوگ کہیں گے نعوذ باللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. ہاں ہم تو یہی کھڑے رہیں گے جب تک ہمارا رب نہ آ جائے. اس کے بعد آگے آتا ہے فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت میں آئے گا، اس صورت میں لوگ اس اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے. وہ لوگ کہیں گے ہاں آپ ہمارے رب انت ربنا. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے اہل ایمان بھی اور ساتھ میں منافقین بھی ہوں گے. لیکن صابر صاحب جیسا کہ آپ نے کہا یہ بھی ابھی جو دیدار ہے وہ اصل دیدار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نہیں ہے، جو کہاں پر حاصل ہوگا؟ جنت میں سے. جی ہاں، جنت میں جو دیدار ہوگا وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، جہاں منافقین کے دیدار کو بھی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. یہ وہ دیدار یہاں پر جو بھی یہ پہلی بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، دوسری بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، گویا کہ حجاب ہے موجود، لیکن سامنے سے جو صورت ان کے سامنے ہوگی، جو ان کے دماغ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک صورت ڈال رکھی ہوگی، جب اس صورت کے علاوہ کسی اور صورت میں آئے گا لوگ نہیں پہچان پائیں گے. جب اس صورت میں آئے گا جس صورت میں لوگ پہچان رہے ہوں گے تو لوگ کہیں گے ہاں انت ربنا،
چنانچہ جو دنیا میں جس کی عبادت کیا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے ہو لے گا. لہذا آخرت میں قیامت کے دن کس کے ساتھ ہونا ہے؟ حقیقی معبود کے ساتھ، یا کسی قبر والے کے پیچھے ہونا ہے، یا کسی بت کے پیچھے ہونا ہے، یا گنگا جمنا کے پیچھے ہونا ہے، یا کہ کسی پہاڑ اور پتھر اور کسی گائے اور نہ جانے کن کے پیچھے ہونا ہے. تو دنیا میں انسان فیصلہ کر لے. فیدعوہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بلائے گا. ویضرب الصراط، اور اس کے بعد صراط نصب کیا جائے گا. صراط نصب کیا جائے گا بین ظہرانی جہنم، بین ظہرانی جہنم، جہنم کے اوپر، جہنم کے اوپر، جہنم نیچے ہوگی، اوپر ایک صراط، ایک راستہ جسے پل کہا جاتا ہے، وہ صراط ایک راستہ بنایا جائے گا. فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، اپنی امتوں کو لے کر کے انبیاء کرام وہاں سے گزریں گے. اپنی امت کو لے کر کے سب سے پہلے گزرنے والا صراط سے میں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے آپ اور آپ کی امت وہاں سے گزرے گی. وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا هُوَ، اور اس دن کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ زبان ہلا سکے سوائے رسولوں، رسولوں کے علاوہ کسی کو زبان ہلانے کی ہمت نہیں ہوگی. نیچے جہنم کی آگ جوش مار رہی ہے، ڈھانٹے مارتا ہوا، ڈھانٹے مارتی ہوئی جہنم کی آگ، اور اوپر سے صراط نصب کیا گیا ہے، اور کسی کو مجال نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی بات کرنے کی کہ کون اس پر سے گزر پائے گا اور کون گر کر کے جہنم میں پہنچ جائے گا. اور انبیاء کرام کی زبان سے ایک کلمہ ہوگا، اللہم سلم سلم، اے اللہ بس تو ہی حفاظت کر. ورنہ اس طرح سے گزرنا یہ آسان نہیں ہے. جہنم کلالی، جہنم میں بہت سے کلوب لگے ہوئے. کلوب کے معنی ہوتا ہے آکس، آنکڑا. دیکھا آپ نے بوری اٹھانے کے لیے کچھ لوگ جو بوری اٹھاتے ہیں تو کیسے یہ یوں ترچا بنا ہوا ہوتا ہے. جیسے مچھلی پکڑنے کی بنسی دیکھی ہوگی آپ نے، کانٹا دیکھا ہوگا آپ نے. اس طرح کا جو مڑا ہوا اس طرح سے لوہا ہوتا ہے اسی کو کلوب کہا جاتا ہے، اسی کو کلوب کہا جاتا ہے. دیکھتے ہوں گے ٹرک والے اس پہ لگائے رہتے تاکہ اس میں رسی باندھ سکے سائڈ میں دونوں طرف. تو کلوب کہا جاتا ہے حدیدۃ معوجۃ الراس، وہ لوہا جس کا سرا معوجہ مڑا ہوا ہوتا ہے، اسی کلوب. جہنم میں بہت ساری اس طرح کلالیب آنکھوں ہوں گے، آنکڑے ہوں گے. مثل شوک السعدان، جیسے سعدان کے کانٹے ہوں گے. سعدان جس میں لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں. فرمایا آپ نے کہ آپ لوگوں نے شوک سعدان دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے. عرب کے صحرا کے اندر ہوتا ہے، اور اونٹ شوق سے کھاتے ہیں سعدان کے پودے کو. تو لوگوں نے کہا ہم نے دیکھا سعدان کا کانٹا. فرمایا آپ نے جی ہاں، جیسے سعدان کا کانٹا ہوتا ہے اسی طرح سے وہ آنکھ ہوں گے. غیر انہ لا یعلم قدر عظمها الا اللہ، لیکن وہ کتنے بڑے بڑے ہوں گے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. ان کے بڑے ہونے کی مقدار کیا ہوگی ہمیں تشبیہ دے سکتے ہیں، سمجھنے کے لیے دنیا کی چیزوں سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن کتنے بڑے بڑے ہوں گے وہ آنکڑے وہ ہم بتا نہیں سکتے. تخطف الناس بأعمالهم، وہ لوگوں کو کانٹے جو ہوں گے جو کھینچیں گے. لوگ گزر رہے ہیں صراط سے، یہ کانٹے لوگوں کو کھینچ رہے ہوں گے ان کے اعمال کے وقت. جیسی برائیاں دنیا میں کی ہیں اسی کے وقت کانٹے نوچیں گے، کھینچیں گے. فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے عمل کی بنیاد پر ہلاک ہوں گے. اتنی زور سے وہ کانٹے کھینچیں گے، اتنا اندر گھسا کر کے وہ کانٹے کھینچیں گے کہ کھینچ کر کے جہنم میں وہ کانٹے گرا دیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلْ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے مَنْ يُخَرْدَلْ يُقَطَّعْ، جو کٹ پھٹ جائیں گے، ثُمَّ يَنْجُو، لیکن کسی طرح نکل جائیں گے. تو کتنے ایسے ہوں گے جو کٹ پھٹ جائیں گے، نکل جائیں گے. کتنے ایسے ہوں گے جنہیں خراشیں آئیں گی. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو کٹ کر کے اور کھینچ کر کے جہنم میں وہیں گر جائیں گے. اسی طرح سے ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، دوسری روایت ہے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی والی حدیث بیان کی ہے. ان کی حدیث کتاب التوحید کے اندر موجود ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے،
والمؤمن علیہا کالطرف والمؤمن علیہا کتر کالطرف کتر مومن اس پر سے ایسے گزر جائیں گے جیسے کہ پلک چپک جیسے پلک چپکتی ہے نگاہ کی طرح سے، نگاہ بھی یہاں اور بھی وہاں۔ تو جو اہل ایمان ہوں گے ان کے لیے صراط کو عبور کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ طرف فرمایا نگاہ کے بکل برق، اور اسی طرح سے بجلی کی طرح لوگ گزر جائیں۔ بجلی گرج کی آواز تو بھی کچھ دیر میں آتی ہے، لیکن بجلی چمکتی ہے، کتنی اسپیڈ اس کی ہوتی ہے؟ بجلی کی اسپیڈ کتنی؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ، ایسے کچھ ہے۔ اچھا ایسے کچھ ہے جی۔ تو برف کی طرح بجلی کی طرح گزر جائیں گے، وکرے کچھ لوگ آندھی کی طرح گزر جائیں گے، وکعجابید الخیل کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گزر جائیں گے، والرکاب کچھ لوگ اونٹوں کی طرح سے گزر جائیں گے، فناج مسلم کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نجات پا جائیں گے صراط سے۔ مسلم کے معنی بالکل صحیح، سالم، کہیں کوئی خراش نہیں آئی۔ فناج مسلم وناج مخدوش کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نجات پا جائیں گے لیکن مخدوش ہوں گے، کٹ جائیں گے، پھٹ جائیں گے، خراشیں آئیں گے۔ ومقدوس فی نار جہنم اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کی آگ میں گرا دیے جائیں گے۔ حتی یمر آخرهم یسحب صحبا یہاں تک کہ گزرنے والوں میں سے جو سب سے آخر میں گزرے گا اسے یسحب صحبا گھسٹتے ہوئے، یہ زمین پر لوگ گھسٹتے ہیں ویسے گھسٹتے ہوئے گزر کر کے جائے گا، کچھوے کی چال سے بھی دھیرے دھیرے جسے کوئی چل نہ پاتا ہو۔ اب گھسٹتے ہوئے چلتے ہوئے دیکھا ہو آپ نے، کچھ بچے ہوتے ہیں آپ نے کچھ گھٹنوں کے بل چلتے ہیں اور کچھ ایسے بیٹھے بیٹھے گھسٹ کر کے چلتے ہیں۔ تو جو سب سے آخری بندہ گزرے گا صراط سے یہ صاحب و صاحبن وہ گھسٹتے ہوئے وہاں سے گزرے گا۔ تو اس طرح صراط پر سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ مَقْضِيًّا ہر ایک کو اس صراط جہنم سے گزرنا ہے، یہ قطعی فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، کسی کو بھی چھٹی نہیں، نہ انبیاء کو ہے، نہ اولیاء کو ہے، نہ کسی کو، ہر ایک کو اس صراط سے گزرنا ہے۔ اب اس صراط سے گزرنے کے لیے پہلے تیاری ہونی چاہیے۔ وہاں پر قوت کام نہیں آئے گی، بدن کتنا بنا لے، جم جا کر کے اور دوسری محنت کر کے، ورزش کر کے، کھا پی کر کے جتنا بدن بنا لے، یہ سارا صراط پر گزرنے کے لیے کام نہیں آئے گا۔ صراط پر گزرنے کی جو چیزیں کام آئیں گی وہ کون سی چیزیں ہوں گی؟ اپنے روح کی ترقی کے لیے، اپنے روح کی صحت کے لیے آپ نے کتنی کوشش کی؟ جسم کی ترقی کے لیے تو لوگ بہت کرتے ہیں، یا خادم الجسم فأنت بالروح بالجسم انسان، آپ جو انسان ہیں اپنے روح کی بنیاد پر ہیں، یہ جسم کی بنیاد پر آپ انسان نہیں ہے۔ تو انسان کو جو زیادہ محنت کرنی چاہیے روح کی ترقی کے لیے، اپنے روح کی تربیت کے لیے، اسی کے ذریعے سے یہ صراط پر گزرنا ممکن ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دنیا میں توفیق دے، اپنی اصلاح کرے اپنے اعمال کی، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے جو صراط سے گزر جائیں گے، جن کے بارے میں فرمایا کہ المؤمن علیہا کالطرف وکالبرق وکالریح وکعجابید الخیل والرکاب فناج مسلم۔ آمین آمین آمین۔ اس کے بعد ہے حتی اذا اراد اللہ رحمت من اراد من اہل النار، یہاں تک کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی اہل جہنم میں سے کچھ لوگوں پر رحم فرمانے کا ارادہ فرمائے، امر اللہ الملائکۃ ان یخرجوا من کان یعبد اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ دنیا میں جو لوگ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے انہیں جہنم سے نکالا جائے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے انہیں جہنم سے نکالا جائے۔
اللہ کی عبادت کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے؟ جی سر گناہوں کی وجہ سے ہاں، اللہ کی عبادت کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ اگر دوسرے اعمال یا عبادت الہی ہے وہی دوسرے اعمال موجود ہیں جائیں گے۔ فَيُخْرِجُونَهُمْ، وہ ان کو نکال کر کے لائیں۔ کیسے پہچانیں گے وہ لوگ کی دنیا میں کون اللہ کی بات کرتا تھا؟ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، کیسے پہچانیں گے ان کو؟ سجدوں کے نشانات سے، سجدوں کے جو نشانات ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے وہ لوگ پہچان لیں گے۔ سجدہ کرنے والے جہنم میں جائیں گے؟ جی، سجدہ کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ فَوَيْلٌ مسلین لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ ساہون آگے آگے الذین ویمنعون الماعون جی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو جو سجدے کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو سجدوں کے جو نشانات ہوتے ہیں اس سے وہ انہیں پہچانیں گے۔ آگے ہے جسے سجدوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور جس کے لیے حدیث اس باب میں آئی ہے، حرم اللہ علی النار ان تاکل اثر السجود، اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشانات کو کھائے۔ پورے بدن کو جلا سکتی ہے مگر سجدوں کے لیے وہ پیشانی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکی تھی، اس پیشانی کو جلانے کی طاقت جہنم کی آگ میں بھی نہیں۔ وہ اللہ کے سامنے جھکنے کی وجہ سے اس کے اندر وہ قوت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا جہنم کی آگ کو کہ بس میں نہیں ہوگا کہ وہ سجدوں کے نشانات کو جلا سکے۔ یہ آگ بھی اللہ تعالیٰ کی، جہنم بھی اللہ تعالیٰ کی، دنیا بھی اللہ کی، آگ بھی اللہ تعالیٰ کی۔ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اس کو جلائے گی اور جس کو نہ چاہے وہ آگ نہیں جلائے گی۔ یہاں سے ہماری جو سائنس ہوتی ہے اور ہماری جو فزکس ہوتی ہے وہ ساری یہاں آ کر کے سب فیل ہو جائے گی، یہاں آ کر کے فیل ہو جائے گی۔ کیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یہاں آ کر کے آپ کی ساری جو فزکس ہے وہ سب فیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو آگ کو پیدا کرنے والا ہے اس کا نظام جو پہلے بھی چل رہا تھا اور اس کے بعد وہاں بھی چلتا ہے جہاں انسان کی عقل کی رسائی جہاں تک نہیں ہے۔ جی ہاں، تو فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالا جائے۔ فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ، ابن آدم کے مکمل بدن کو جہنم کی آگ کھا لے گی سوائے سجدوں کے نشانات۔ سجدوں کے نشانات سے کون سے نشانات مراد ہیں؟ کیا صرف پیشانی کے سجدے اشارات مراد ہیں؟ یہ کہ ہاتھ بھی، آگے حدیث آ رہی ہے کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، تو کیا یہ سارے اعضاء مراد ہیں یا خاص طور سے پیشانی مراد ہے؟ تو یہ قول کے سلسلے میں یہی ہے کہ اعضاء سبع مراد ہیں اور اس حدیث کے ظاہر سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ایک قول یہ، دوسرا اس قول سلسلے میں یہ ہے کہ مراد یہاں پر جبہہ اور پیشانی صرف مراد ہے، کیونکہ دوسری ایک روایت کے اندر آتا ہے ان قوما یخرجون من النار یحترقون فیہا الا دارات وجوہہم، الا دارات الوجوہ، سب جل جائے گا سوائے دارات الوجوہ کے، چہروں پر جو گول نشانات بن جاتے ہیں وہ نہیں جلیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ یہاں پر آثار السجود عام ہے لیکن اس سے مراد خاص نشان ہے، اور وہ کون سا نشان ہے؟ جبہہ پیشانی۔ جی ہاں، جبہہ پر پیشانی جو سجدوں کا نشان ہوتا ہے وہ نشان مراد ہے۔ اور اس سے یہ بھی نہ سمجھیں کہ جب تک کالا نہ ہو تب تک سجدے کا نشان نہیں مانا جائے گا، یہ نہ سمجھیں جب تک وہ کالا نہ ہو جائے تو کالا ہونا وہاں پر ضروری نہیں، کہ کالا ہو جائے تب بھی الگ الگ اسکن لوگوں کا ہوتا ہے، الگ الگ لوگوں کے حالات ہوتے ہیں، تو نشانات ہیں موجود، جیسے دل پر نشانات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، کالا نشان۔ لیکن اب یہ کھولتے ہیں ڈاکٹر لوگ دل کو آپریشن کرنے کے لیے، دکھتا ہوں میں نہیں دکھتا تو نہیں انہیں، تو آپ کہیں گے ہم ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ نہیں کچھ بھی نشان نہیں دکھا، نہ سفید دیکھا نہ کسی پہ،
कायम जहाँ, तो होना और चीज है, दिखना और चीज। सजदे इंसान करता है तो दारातुल वजूह उसके मौजूद है, चाहे वो नजर आए और चाहे नजर न आए। तो जहन्नम से निकाला जाएगा, कद इंतहशु हमारे तरफ जल भून चुके हैं, जल करके कोयला हो चुके हैं, लेकिन मरेंगे नहीं। फयुसब्बु अलैहिम माउल हयात, उनके ऊपर आब हयात डाला जाएगा। क्या डाला जाएगा उनके ऊपर? आबे हयात, आबे हयात, माउल हयात डाला जाएगा। फयंबुतूना, वो ऐसे उगेंगे उस पानी में से, कमा तंबुतुल हिब्बतु फी जानिबिस सैल, जैसे कि सैलाब जिन खसो खाशात को उठा करके, हमील माने महमूल, हमला माने उठाना, हमील माने महमूल। सैलाब का जो हमील होता है, सैलाब जब अपने साथ खसो खाशात उठा करके लाता है, उसके अंदर जो सहराई दाने बहुत से होते हैं, जब सैलाब वहां से चला जाता है दानों को छोड़ करके, तो देखेंगे वो उगते हैं। वो कैसे उगते हैं? उन्हीं घास फूस के बीच में से उगते हैं, इसी तरह वो लोग उगेंगे उसमें से। हमील से, जैसे सैल का जो सैलाब का जो हमील होता है, कूड़ा करकट होता है, उसके अंदर से सहराई दाने उगते हैं, वैसे वो उगेंगे दोबारा। और इस तरह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला बंदों के दरमियान फैसला करके फारिग हो। जिनको जन्नत में जाना था पहले वो जा चुके हैं, जिनको जहन्नम में अपनी सजा भुगत करके बाद जन्नत में जाना था वो भी जा चुके हैं। जहन्नम से निकल करके जन्नत में वो भी पहुंच चुके हैं, और अब सारा काम मुकम्मल हो चुका है। अब उसके बाद जिनको जहन्नम में रहना वो जहन्नम में रहेंगे, और जिनको जन्नत में रहना वो कहाँ रहेंगे? जन्नत में। अल्लाह ताला बंदों के दरमियान फैसला करके फारिग हो जाएगा। वयब्का रजुल, चलिए बारी साहब। ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخول جنة فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد قبشني ريحها قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول هل أسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك. فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق. فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة. रुक जाए फैसला सबका हो गया। वयब्का रजुल बैन जन्नत, बस एक आदमी बचा जो न जन्नत में है न जहन्नम, जन्नत और जहन्नम के बीच में। जहन्नम से निकलने वालों में सबसे आखिरी वो शख्स होगा जो जन्नत में जाएगा। ये सबसे आखिरी शख्स होगा जन्नत में जाने का। मुक़बलन बिवजहिही क़िबला अन्नार, अभी उसका रुख जन्नत जहन्नम के बीच में खड़ा है, और उसका रुख किधर है? जहन्नम की तरफ। फयक़ूल, तो कहेगा या रब्बी इसलिए वजही अनिन नार, ऐ अल्लाह जहन्नम की तरफ से चेहरा इधर घुमा दे। क़द कशबनी रीहुहा, इसकी जो बदबू आ रही है जहन्नम की, वो मेरी नाक के अंदर घुस रही है, जैसे धुआं बदबूदार नाक आदमी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो, इसकी बदबू मेरी नाक के बासे में घुस रही है। वअहरक़नी ज़काउहा, और उसकी जो तपिश है वो मुझे जलाए डाल रही है। से अल्लाह मेरे अमाल ऐसे नहीं कि मैं जन्नत में दाखिल हूँ, बस एक करम कर दे मौला, और वो ये है कि तू मेरा चेहरा जहन्नम की तरफ से हटा करके दूसरी तरफ कर। अल्लाह ताला कहेगा हल असैता इन फ़अल ज़ालिक बिका अन तसअल गैर ज़ालिक, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ये तुम्हारी बात मान ली गई और तुम्हारे साथ ये कर दिया गया तो तुम किसी और नई चीज का मुतालबा शुरू कर दो? कहेगा नहीं नहीं, तेरे इज्जत की कसम, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इसके बाद कोई नया मुतालबा मेरी तरफ से नहीं है। अल्लाह ताला से अहद और मीकात करेगा, पैमान करेगा, आप जो कहें मैं आपको अहद देने के लिए तैयार हूँ,
بس یہی ایک مانگ ہے، یہ مانگ پوری ہو جائے اس کے بعد کچھ بھی ہے اللہ مطالبہ نہیں میرا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ ان کا چہرہ ادھر کر دو، چنانچہ اس کا چہرہ کدھر کر دیا جائے گا؟ جہنم سے پھیر کر کے جنت کی طرف۔ ایک اس میں وائل بن حجر کی حدیث جو ابو ہریرہ سے اثبت بھی کہا، اس میں وہ یہ ہے کہ ان وائل بن حجر قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ابو داؤد۔ جی تو حدیث کا کیا حکم ہے؟ حدیث صحیح کا، اس میں کوئی ذوب وغیرہ کا کوئی لفظ نہیں ہے اس میں۔ کس نے کہا ذوق کا نہیں؟ ضعیف حدیث ہے۔ حدیث آپ بیان کر رہے ہیں، حدیث کیسی ہے؟ ضعیف حدیث ہے۔ جو آپ اپلیکیشن ہے کتب اس میں دیکھ لیں آپ، ضعیف ملے گا آپ کو کہ حدیث کیسی ہے؟ ضعیف حدیث، صحیح حدیث نہیں ہے۔ اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے مقابلے میں ارجح، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ارجح حدیث وہ کس کی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لا یبرک احدکم کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، تو ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھیں۔ یہ جو روایت ہے اس کے مقابلے میں زیادہ صحیح اور زیادہ اولا ہے۔ اور جو آپ نے پڑھا یہاں پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جو عمل بتایا انہوں نے کہ وہ یدع یدیہ قبل رکبتیہ، اپنے ہاتھوں کو پہلے رکھتے تھے اور اپنے گھٹنوں کو بعد میں رکھتے تھے۔ ہیں روایات دونوں طرح کی موجود، لیکن جو زیادہ اقرب اس سلسلے میں ہے اور جس پر کہ ائمہ میں سے امام مالک کا عمل رہا ہے، اور اس کے علاوہ محدثین کی جو جماعت ہے شروع سے اہل الحدیث کی، وہ سب اسی بات کے قائل ہیں کہ طریقہ صلاۃ کا ہے کہ ہاتھوں کو پہلے رکھیں گے اور گھٹنے کو بعد میں رکھیں گے۔ احناف اسی کے قائل ہیں شیخ، اس حدیث کے جو میں نے پڑھی ہے۔ احناف، حنابلہ، شافعیہ سب اسی کے قائل ہیں جو آپ نے پڑھی ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔